السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کی جرم و سزا پر مبنی ایک پراسرار کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے منصف کی تلاش۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عمران کے عالیہ ربانی سے متاثر ہونے کی وجہ معمولی نہیں تھی۔ اسے اسپتال میں آئے ہوئے صرف 8 دن گزرے تھے کہ کار کے حادثے کا ایک زخمی اسپتال آیا۔ سرجیکل وارڈ میں ڈاکٹر عمران کی ڈیوٹی تھی۔ اس نے زخمی کو دیکھا اور اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ زخمی کی حالت نازک تھی اور اس کے 2 آپریشن کرنے تھے۔ ڈاکٹر عمران آپریشنوں سے گھبرا رہا تھا کیونکہ بہرحال ابھی اسے پریکٹس شروع کیے زیادہ دن نہیں گزرے تھے، لیکن آپریشن بھی ضروری تھے۔ چنانچہ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے آپریشن شروع کر دیا۔ نرس عالیہ ربانی اس کے ساتھ تھی۔ ڈاکٹر کے آپریشن شروع کرتے ہی وہ چونک پڑی۔ اس نے ڈاکٹر عمران کا چہرہ دیکھا اور پھر بڑے اعتماد سے آپریشن کرنے کے آلات اس کے ہاتھ سے لے لیے اور خود آپریشن کرنے لگی۔ ڈاکٹر عمران کچھ ایسا نروس تھا کہ اسے اپنی اور عالیہ ربانی کی پوزیشن کا احساس بھی نہ رہا۔ اور پھر ہوا یوں کہ نرس عالیہ ربانی نے ڈاکٹر عمران کے فرائض سر انجام دیے اور ڈاکٹر خود عالیہ ربانی بن گیا۔ لیکن آپریشن کامیاب تھا۔ عالیہ ربانی نے مسکرا کر اسے مبارکباد دی اور اپنے فرائض میں مشغول ہو گئی۔ لیکن ڈاکٹر عمران کی شرمندگی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ عالیہ ربانی سے سخت نفرت کرنے لگا۔ اس خوبصورت سانولے رنگ کی نرس نے اسے ذلیل کر دیا تھا۔ چنانچہ کون سی کسر تھی جو ڈاکٹر عمران نے اس کے ساتھ باقی نہ رکھی۔ قدم قدم پر اسے ذلیل کیا، ہر ایک کے سامنے نفرت و حقارت سے دیکھا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ عالیہ ربانی کی پراعتماد مسکراہٹ چھین نہ سکا، اس کی جھیل جیسی آنکھوں کے گہرے سکون کو اضطراب میں بدل نہ سکا، اور جب وہ اس چٹان میں شگاف نہ ڈال سکا تو اس نے عالیہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے خود کو عالیہ کے قدموں میں ڈال دیا اور عالیہ نے اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ تب عالیہ نے اسے بتایا کہ وہ لاوارث ہے، بچپن سے خود مختار زندگی گزار رہی ہے۔ اس نے اپنی ذات کو فولاد بنا لیا ہے اور وہ بڑے سے بڑے طوفان سے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ اس کی زندگی صدہا طوفانوں سے عبارت ہے، نتیجتاً طوفان اس سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ ڈاکٹر عمران نے پیشکش کی کہ وہ اپنی زندگی کا تھوڑا سا بوجھ اس کے کندھوں پر ڈال دے، اور عالیہ نے حیرت انگیز طور پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اس نے کوئی تعارض نہیں کیا تھا۔ اسپتال کے ڈاکٹروں اور عملے کے دوسرے لوگوں نے ڈاکٹر عمران اور عالیہ ربانی کی شادی کے دعوت ناموں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ انہیں اس ناقابل یقین واقعے پر سخت حیرت تھی، لیکن دعوت نامے جعلی نہیں تھے۔ ہر 2 فریقین سے تصدیق کر لی تھی، لیکن حیرت بدستور تھی۔ جب تک دوست احباب نکاح میں شریک نہ ہو گئے اور فریقین نے ایک دوسرے کو شریک حیات کی حیثیت سے قبول نہ کر لیا، وہ سب کسی دلچسپ مذاق کے متمنی رہے۔ بہرحال نکاح کے بعد انہوں نے فکریں چست کر کے مبارکباد دی۔ شب عروسی میں عالیہ نے بتایا کہ اس نے تو روز اول ہی ڈاکٹر عمران کو پسند کر لیا تھا۔ وہ اس کے ہر جذبے کو اپنا سمجھتی رہی۔ اسے یقین تھا کہ ایک روز عمران کو اپنی زیادتیوں کا احساس ہو جائے گا۔ اس طرح ڈاکٹر عمران کو عجیب و غریب بیوی مل گئی۔ اسے پا کر عمران کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ چنانچہ شادی کے 20 روز کے بعد جب ڈاکٹر عمران نے اسے 1 ماہ کی چھٹی منظور ہونے کی اطلاع دی تو عالیہ نے کہا، چھٹی کے دنوں میں کیا کیا جائے گا؟ سیر و تفریح کے لیے چلیں گے، کسی خوبصورت پہاڑی مقام پر۔ عمران نے جواب دیا۔ کیا اس سلسلے میں کسی جگہ کا انتخاب کر لیا ہے؟ عالیہ نے پوچھا۔ تمہارے مشورے کے بغیر یہ کیسے ممکن تھا؟ ڈاکٹر عمران نے پیار سے بیوی کو دیکھتے ہوئے کہا، گویا میرے مشورے کو اہمیت دی جائے گی۔ تب ہم کسی پہاڑی مقام پر نہیں چلیں گے، کسی پرفضا مقام کے خوبصورت ہوٹل میں قیام نہیں کریں گے، بلکہ ایسی جگہوں کا انتخاب کریں گے جہاں صعوبتیں ہوں، دشواریاں ہوں، ضروریات زندگی کی مشکلات ہوں۔ اس کی وجہ؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ معمولات میں تبدیلی، کسی خوبصورت پہاڑی مقام کے
خوبصورت ہوٹل میں بیٹھ کر کون سی تبدیلی ہو جائے گی؟ ہمارے اس حسین شہر میں کیا نہیں ہے؟ خوبصورت مناظر، اعلیٰ پائے کے ہوٹل اور دوسری تفریحات۔ اگر انہی تفریحات میں چھٹی گزارنا ہے تو کہیں باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ زندگی کے معمولات میں تبدیلی تو کسی ایسے دیہاتی علاقے میں چل کر آ سکتی ہے جو ان تمام تکلفات سے پاک ہو۔ ارے تو بکرات کی خالہ، جگہ کا نام بھی بتا دو۔ میں نے کب منع کیا ہے؟ گویا آپ میری بات مانیں گے؟ عالیہ نے پوچھا۔ نہ ماننے کا کیا سوال ہے؟ بس تو طے ہے، میں آپ کی رہبری کروں گی، عالیہ نے کہا اور عمران تیار ہو گیا۔ ظاہر ہے اس تنوع پسند بیوی سے وہ کیسے اختلاف کر سکتا تھا؟ چنانچہ سفر کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ عالیہ نے عمران کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اس نے وقت مقررہ پر ٹرین کے ٹکٹ بھی خود ہی منگوائے۔ عمران کی حیثیت خاموش تماشائی کی تھی۔ وہ عالیہ کے ساتھ اسٹیشن گیا، ایک ٹرین میں بیٹھ گیا اور پھر 8 گھنٹے کے سفر کے بعد رات کو 8 بجے وہ ایک ویران سے اسٹیشن پر اترے۔ تب بھی عمران نے عالیہ سے کوئی سوال نہیں کیا، البتہ اس نے اسٹیشن کا نام پڑھ لیا جو ایک ملکہ جیسے بلب کی روشنی میں نمایاں تھا۔ آدم پورہ۔ رات کا وقت تھا۔ اسٹیشن پر اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے، سیدھے سادے دیہاتی لوگ جو اس فیشنیبل جوڑے پر نظریں جماتے ہوئے بھی گھبرا رہے تھے۔ کیا حکم ہے قبلہ عالم؟ عمران نے گہری سانس لے کر کہا۔ ظاہر ہے اس وقت ہم اس بستی میں داخل نہیں ہو سکتے، چنانچہ رات اسٹیشن پر گزارنی ہوگی، عالیہ نے جواب دیا۔ بندہ حاضر ہے، عمران نے جواب دیا اور عالیہ نے فولڈنگ بستر کی طرف ہاتھ بڑھا دیے۔ جے خوب، اسے آپ اٹھائیں گی؟ عمران نے جلدی سے بستر کا بنڈل اٹھاتے ہوئے کہا اور عالیہ مسکرا دی۔ بہرحال اٹیچی اس نے اٹھا لی تھی اور وہ دونوں اسٹیشن کی واحد عمارت جو کہ ایک چھوٹے سے کمرے پر مشتمل تھی اس کی طرف چل پڑے۔ کمرے میں اسٹیشن ماسٹر موجود تھا، لیکن اس نے انہیں کوئی جگہ دینے سے معذوری ظاہر کی۔ پرواہ نہ کرو، ہم عمارت کے عقب میں رات گزار لیں گے۔ بہت بہتر عالیہ بیگم، میں آپ سے پورا تعاون کروں گا، عمران نے خندہ پیشانی سے کہا۔ اور پھر رات سوتے جاگتے گزر گئی۔ کوئی اس رات میں تھوڑا سا اضطراب تھا، لیکن عمران اس اضطراب کی دلکشی سے انکار نہ کر سکا۔ صبح کو اسٹیشن ماسٹر نے ان سے اس تکلیف کی معذرت کی اور انہیں دیہاتی ناشتہ پیش کیا جو مکئی کی روٹی اور دودھ سے نکالے ہوئے تازہ مکھن اور لسی کے گلاس پر مشتمل تھا۔ ناشتے کے بعد وہ اسٹیشن ماسٹر سے آدم پورہ کے قرب و جوار کے دیہاتوں کے بارے میں گفتگو کرتے رہے اور اسٹیشن ماسٹر نے انہیں پورے علاقے کا نقشہ سمجھا دیا۔ پھر عمران نے ہولڈال اٹھایا اور عالیہ نے اٹیچی سنبھال لیا اور وہ دونوں بستی میں داخل ہو گئے۔ چھوٹا سا گاؤں، چھوٹے چھوٹے سے مشاغل، اسی عالم میں انہوں نے پوری بستی کی سیر کی۔ کنووں پر پانی بھرنے والی عورتوں کے ڈولوں سے چلوؤں سے پانی پیا اور کھیت میں کام کرنے والے ایک کسان کے زبردستی مہمان بنے اور اس کے ساتھ کھیت کی منڈیر پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ موٹی موٹی جو کی روٹیاں، گڑ اور لسی۔ عالیہ کے چہرے پر بے پناہ مسرت تھی اور عمران کو یہ مسرت عزیز تھی۔ پوری بستی دیکھ لی گئی تھی اور اب شام بھی جھک آئی تھی۔ عمران کا خیال تھا کہ عالیہ تھک گئی ہوگی۔ اس نے چاہا کہ عالیہ کے ہاتھ سے وزنی اٹیچی بل لے لے، لیکن چالاک عالیہ اس کا مقصد بھانپ گئی اور اس کے کچھ کہنے سے پہلے بول پڑی۔ تم تھک گئے ہوگے عمران، لاؤ ہولڈال بھی مجھے دے دو، لاؤ شاباش شریر۔ عمران نے پیار سے اس کے سر پر دھول جما دی۔ لاؤ اٹیچی مجھے دے دو۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، عالیہ نے کہا اور پھر انتہائی کوشش کے باوجود عالیہ نے اٹیچی کیس اس کے حوالے نہ کیا۔ شام کو 4 بجے عالیہ نے ایک بیل گاڑی والے سے بات چیت کی۔ اس نے مناسب معاوضے پر بیل گاڑی والے کو راضی کر لیا کہ وہ انہیں قریب کے گاؤں محبوب بستی پہنچا دے گا اور پھر وہ بانوں سے بنی ہوئی بیل گاڑی میں بیٹھ گئے۔ بیل گاڑی والا دھول اڑاتا ہوا چل پڑا۔ سرمئی فضا کے دھندلکوں میں بیلوں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی آواز بے حد پراسرار لگ رہی تھی۔ عالیہ کی آنکھوں میں محبت بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ عمران کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور پھر اس نے مسکراتے ہوئے اسے آواز دی، عمران۔
اور عمران چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ناراض ہو؟ کیوں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں کافی تکلیف ہو رہی ہے؟ نہیں عالیہ، میں تمہاری ذوق سے متاثر ہوں۔ بلا شبہ یہ زندگی ہماری زندگی سے مختلف ہے۔ تعیشات کی زندگی نے انسان کو حقیقی ماحول سے کسی قدر بیگانہ کر دیا ہے۔ یہاں آ کر زندگی کے نئے پن کا احساس ہوتا ہے۔ کس قدر مطمئن ہیں یہ لوگ، عمران نے کہا اور عالیہ گاڑی والے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ گاڑی والے، اس نے آواز دی۔ جی بی بی جی، گاڑی والے نے حیرانی سے کہا۔ تمہیں گانا آتا ہے؟ عالیہ نے پوچھا اور گاڑی والا جھپے ہوئے انداز میں ہنسنے لگا۔ عالیہ نے اپنا پرس کھولا اور اس میں سے ایک 10 روپے کا نوٹ نکال کر گاڑی والے کی مٹھی میں دیتے ہوئے کہا، گانا سناؤ۔ گاڑی والے، اگر پسند آیا ہمیں گانا تو اور انعام دیں گے۔ دیہاتی کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں اور پھر اس نے گلا صاف کر کے گانا شروع کر دیا۔ ہیر کی پرسوز کہانی دہرائی جا رہی تھی۔ گاڑی والے کی لوچدار آواز، بیلوں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کے چل ترنگ، جھکتی ہوئی شام کی کجلاہٹیں، ایک عجیب سما بن گیا تھا۔ وہ دونوں وقت کے سبک رفتار دھارے پر بہنے لگے۔ فضا مسحور کن ہو گئی تھی اور پھر آخری بول کے ساتھ گاڑی والے کی آواز معدوم ہو گئی۔ شہر ٹوٹ گیا، ماحول جاگ اٹھا۔ ان دونوں نے حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہیر کی بستی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی اور ایک ایک کر کے سارے کردار دور ہو گئے۔ ہاں، بیلوں کی گھنٹیوں کا ساز بدستور جاری تھا۔ یہ سازی زندگی کا احساس دلا رہا تھا۔ تب وہ ہوش میں آ گئے۔ عالیہ نے خوش ہو کر 10 روپے کا ایک اور نوٹ نکال کر گاڑی والے کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے گاڑی والے، یہ تمہارا انعام۔ اور گاڑی والے نے اسے کئی سلام کر ڈالے۔ اس رات کا کیا پروگرام ہے حضور؟ عمران نے محبت بھری آواز میں پوچھا۔ ہم کیا ہے عمران، ہم دونوں ساتھ ہیں، پوری کائنات ہماری ہے، کہیں بھی رک جائیں گے، کہیں بھی ٹھہر جائیں گے، عالیہ نے جواب دیا۔ وہ تو درست ہے، لیکن دھول نے ہمیں غول بیابانی میں سے بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، پانی تو مل ہی جائے گا کہیں نہ کہیں، پھر ہم صاف ستھرے بھی ہو جائیں گے، عالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گاڑی والے، عمران نے گاڑی والے کو مخاطب کیا۔ جی حضور، گاڑی والے نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ محبوب بستی کتنی دور رہ گئی ہے؟ بس حضور، پہنچ رہے ہیں، وہ سامنے چراغ نظر آ رہے ہیں۔ یہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں مسافر ٹھہر جائیں؟ ڈاک بنگلہ ہے حضور، مگر وہ بستی سے دور ہے، وہیں لے چلو، عمران نے کہا اور عالیہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ دن میں بستی دیکھ لیں گے، اب تو رات ہو چکی ہے، عمران جلدی سے بولا اور وہ ہنسنے لگی۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی۔ بیل گاڑی والے نے بیلوں کی کمر میں لکڑی چبھو کر ان کا رخ بدل دیا اور بستی کے قریب آتے چراغ دور ہونے لگے۔ اب بیل گاڑی ایک پتلی پگڈنڈی پر چل رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک چراغ نظر آیا اور وہ اسے غور سے دیکھنے لگے۔ چراغ قریب آتا گیا، شاید یہی ڈاک بنگلہ تھا، اور پھر وہ ڈاک بنگلے کے قریب پہنچ گئے۔ لکھوری اینٹوں سے بنی ہوئی یہ کشادہ عمارت بے حد پراسرار نظر آ رہی تھی۔ دروازے پر مٹی کے تیل کا لیمپ روشن تھا، جس کے 2 سمت کے شیشے ٹوٹ چکے تھے۔ دلکش جگہ ہے، عالیہ نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن یہاں کوئی موجود بھی ہے یا نہیں؟ عمران نے کہا۔ نہ ہوتا تو یہ لیمپ کون روشن کرتا؟ عالیہ نے کہا۔ مجھے تو یہ ڈاک بنگلے کے بجائے بھوت بنگلہ معلوم ہوتا ہے، عمران نے کہا اور عالیہ کے چہرے پر اپنے الفاظ کا رد عمل دیکھنے لگا۔ یہ بات ہے تو اور بھی اچھا ہے، شہر میں بھوت کہاں ہوتے ہیں، یہاں ان سے بھی ملاقات کر لیں گے، عالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر گاڑی والے سے بولی، گاڑی والے، ذرا چوکیدار کو آواز دو۔ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ گاڑی والے نے زوردار آواز لگائی اور عالیہ عمران کا ہاتھ پکڑے ہوئے عمارت کے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ گاڑی والے نے پھر آواز دی اور چند ساعت کے بعد دوسری طرف سے جواب ملا، آ رہا ہوں بھائی، آ رہا ہوں۔ وہ سب چونک کر آواز کی سمت دیکھنے لگے۔
चंद सातों के बाद इमारत के कंपाउंड के साथ बनी हुई कोठरी का दरवाज़ा खुला और कोई लालटेन लिए हुए बाहर निकला। लालटेन की रोशनी में सिर्फ पाँव नजर आ रहे थे, बाकी जिस्म तारीकी में छुपा हुआ था। फिर वो करीब आ गया। इसने लालटेन बुलंद करके आने वालों को देखा और फिर आलिया और इमरान को देखकर जल्दी से सलाम ताक दिया। हम यहाँ एक रात ठहरेंगे बाबा, इमरान ने इसे बगौर देखते हुए कहा। सीधा सादा देहाती मालूम होता था। अधेड़ उम्र थी, आंखों पर पुराने तर्ज की टूटी फूटी ऐनक लगी हुई थी। जरूर बाबूजी, कमरा साफ सुथरा पड़ा है, आइए, इसने खुश अखलाकी से कहा और आलिया ने पर्स से एक और नोट निकालकर गाड़ी वाले को देते हुए कहा, तुम्हारा शुक्रिया गाड़ी वाले, अब तुम वापस जाओ। और गाड़ी वाला सलाम करके वापस चल पड़ा। आलिया और इमरान बूढ़े चौकीदार के साथ लखूरी ईंटों से बनी हुई इमारत के अंदरूनी हिस्से की तरफ चल दिए। रास्ते में उन्होंने एक बात महसूस की। इमारत का बाहरी हिस्सा कच्चा था। इसके दोनों सिमत लंबी लंबी घास थी, लेकिन दरमियानी रास्ता साफ सुथरा था, जिसका मतलब था कि चौकीदार यहाँ बाकायदगी से काम करता है, वरना यहाँ भी घास होती। चौकीदार इन्हें लिए हुए सतत दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाज़ा भी साफ सुथरा था। इसके खोलने से कोई आवाज़ पैदा न हुई। मालूम होता था कि इसकी चूल्हों में बाकायदा तेल डाला जाता है। इन बातों से अंदाज़ा होता था कि कमरा भी साफ सुथरा ही होगा, और इनका अंदाज़ा दुरुस्त निकला। चौकीदार ने कमरों की कतारों में से एक कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और फिर लालटेन लिए हुए अंदर दाखिल होकर बोला, ये कमरा सबसे ज़्यादा हवादार और साफ सुथरा है बाबूजी, अंदर आइए। और वो लोग अंदर दाखिल हो गए। बिलाशुबा कमरा साफ सुथरा और कुशादा था। इसकी पुश्त पर एक बड़ी खिड़की थी, जिसके किवाड़ तो टूटे हुए थे, लेकिन मोटी मोटी सलाखें बहुत कम फासले से दीवारों में बेबस थीं, जिनकी वजह से कोई खतरा नहीं था। कमरे में सीलन की बदबू भी न थी और खिड़की से साफ हवा अंदर आ रही थी। कमरे के अंदर 2 चारपाइयाँ, एक कुर्सी और एक बोसीता मेज पड़ी थी, जो साफ शफाफ थी। दोनों ने कमरा बहुत पसंद किया और सामान रख दिया। शुक्रिया चौकीदार, तुम्हारे पास खाने पीने का सामान तो ना होगा? आटा मौजूद है सरकार, मिर्चें और दाल वगैरह भी है, पका दूं? चौकीदार ने पूछा। बहुत शुक्रिया, इस वक्त तो थोड़ा बहुत खाने का सामान मौजूद है। हाँ, अगर चाय मिल जाए तो। अभी लाता हूँ सरकार, आप जैसे लोगों के लिए मैंने इंतज़ाम कर रखा है, चौकीदार ने आजिज़ी से हंसते हुए कहा और लालटेन एक मुनासिब जगह रखकर वापस चला गया। आलिया होलडाल खोलने लगी थी। फिर इसने दूर दूर बिछी हुई दोनों चारपाइयाँ खिड़की के सामने बिछाईं और इन पर बिस्तर करने लगी। खूब हो तुम भी आलिया, क्या तुम्हें इस वीरान मकान में खौफ नहीं महसूस हो रहा? खौफ? क्यों, क्या आप साथ नहीं हैं? आलिया ने मोहब्बत भरा सवाल किया और इमरान लाजवाब हो गया। बहरहाल चौकीदार मेहनती है। अगर यही बंगला किसी शहर में होता तो चौकीदार साहब डाक बंगले से दूर अपने मकान में महवे इस्तराहत होते और बंगले में उल्लू बोल रहे होते। इमरान ने कहा। आलिया बिस्तर दुरुस्त करती रही और फिर वो इत्मीनान से बैठ गई। आलिया ने खाने के पैकेट खोले। ये खुश्क खुराक वो शहर से साथ लाई थी और वो रेडीमेड सैंडविचेस खाने लगे। खाना ख़त्म भी नहीं हुआ था कि चौकीदार छोटी छोटी प्यालियों में चाय ले आया। प्यालियाँ पुरानी ज़रूर थीं, लेकिन गंदी नहीं थीं। चाय भी उम्दा बनी हुई थी। उन्होंने चाय पीकर चौकीदार का शुक्रिया अदा किया और फिर आलिया ने पर्स से कुछ रकम निकालकर उसे दी। सुबह को हमारे लिए नाश्ते का बंदोबस्त कर लेना चौकीदार, और ये तुम्हारा इनाम है। चौकीदार ने करारे नोट थामते हुए आजिज़ी से इन्हें सलाम किया और वापस मुड़ गया। सुनो चौकीदार, इमरान ने आवाज़ दी। जी हजूर, पानी नहीं है यहाँ? है हुजूर, अभी लाता हूँ। बाहर कुआं मौजूद है जिसका पानी ठंडा और मीठा होता है, चौकीदार ने जवाब दिया। हाँ, थोड़ा सा पानी दे जाओ, इमरान ने कहा और चौकीदार चला गया। थोड़ी देर के बाद वो एक बाल्टी पानी और तामचीनी का मग ले आया। शुक्रिया, अब तुम आराम करो, इमरान ने कहा और चौकीदार के निकल जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर लिया। मुँह हाथ धोकर लिबास तब्दील कर लो आलिया,
اس نے کہا۔ پہلے آپ، عالیہ نے ایک خاص انداز میں کہا اور عمران مسکراتا ہوا بالٹی کی طرف بڑھ گیا۔ عالیہ نے اٹیچی سے اس کے لیے کرتا پائجامہ نکال دیا۔ عمران نے چہرے، گردن اور ہاتھوں سے گرد صاف کی اور بھی لباس بدل لیا۔ اس کے بعد عالیہ نے بھی منہ ہاتھ دھو کر رات پہننے والا لباس پہن لیا اور وہ دونوں لیٹ گئے۔ سچ کہنا عمران، کیا کسی پہاڑی علاقے کے خوبصورت ہوٹل کے ایئر کنڈیشن کمروں میں یہ لطف آتا؟ عالیہ نے اس سے کہا۔ مان گئے بھائی، اب کتنی بار اپنی تعریف کرواؤ گی؟ اور ایک خاص بات بھی مان گئے۔ وہ کیا؟ اگر میں تنہا ہوتا تو کبھی اس عمارت میں، اس پراسرار عمارت میں رات نہ گزارتا۔ تنہا تو میں بھی نہیں گزار سکتی، عالیہ نے اس سے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ اگر واقعی کسی بھوت سے ملاقات ہو گئی تو ہم اس سے تبادلہ خیالات کریں گے، عالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ اتنے مہذب تو نہیں ہوتے جناب۔ کیا کسی بھوت سے واسطہ پڑا ہے عمران؟ ہیں؟ بھوت سے تو نہیں، البتہ ایک چڑیل مل گئی ہے جو بے حد شریر اور بہت پیاری ہے، عمران نے عالیہ کو تھوڑی سے پکڑ کے اٹھاتے ہوئے کہا، اور عالیہ ناز بھرے انداز میں ہنسنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے خمار چھلکنے لگا تھا، لیکن پھر کسی آواز پر وہ چونک پڑے۔ پہلے آواز عالیہ نے سنی اور پھر عمران نے بھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز تھی۔ اس کے بعد انسانی کراہیں سنائی دینے لگیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بیمار انسان کرا رہا ہو۔ لیجئے، تشریف لے آئے، عمران نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ کون؟ عالیہ سرگوشی سے بولی۔ بھوت صاحب، اور کون؟ عمران نے کہا اور عالیہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ مذاق مت کرو، شاید کوئی کرا رہا ہے، اٹھو دیکھیں۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، عمران نے کہا۔ ویسے وہ اس آواز پر حیران تھا، یہ چوکیدار کی آواز تو نہیں تھی۔ عالیہ بستر سے اٹھ گئی، لیکن اسی وقت کسی نے ان کے دروازے پر دستک دی اور عمران اچھل پڑا۔ وہ بھی چارپائی کے نیچے سے اتر آیا اور دروازے کے قریب پہنچ کر بولا، کون ہے؟ جواب میں ایک ہلکی سی کراتی ہوئی آواز سنائی دی اور بھی ایک آواز ابھری، ایک گلاس پانی مل سکے گا بھائی؟ بڑی عنایت ہوگی۔ عمران نے دروازہ کھول دیا۔ آواز میں درد تھا، اس لیے وہ ہر خطرے کو نظر انداز کر بیٹھا۔ اس کے سامنے ایک درمیانے قد کا آدمی کھڑا تھا جسے تاریکی کی وجہ سے وہ صاف نہ دیکھ سکا۔ معاف کرنا بھائی، تمہیں تکلیف دی، لیکن چوکیدار سو چکا ہے، میری اتنی ہمت نہیں کہ کنویں سے پانی بھر سکوں، مجبوراً تمہیں تکلیف دی ہے، ایک بار پھر معافی چاہتا ہوں، آنے والے نے کہا۔ لہجہ ششدر تھا اور آواز میں نرماہٹ تھی۔ اندر آ جائیے، شاید آپ بیمار ہیں، عمران نے کہا۔ ویسے اسے اس بات پر حیرت تھی کہ یہ شخص کہاں سے آ گیا۔ اگر یہ ڈاک بنگلے میں پہلے سے موجود تھا تو چوکیدار نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ شکریہ، وہ اندر آ گیا۔ لالٹین کی روشنی میں انہوں نے اسے دیکھا۔ بوڑھا آدمی تھا، لیکن قوام مضبوط تھے، بال بے تحاشا پڑے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود چہرہ مکروہ نہیں تھا، بلکہ اس سے ذہانت اور شرافت ٹپکتی تھی۔ عالیہ نے لالٹین کی بتی اونچی کر دی اور روشنی تیز ہو گئی۔ تب انہوں نے بوڑھے کے بائیں ہاتھ کو دیکھا جو کلائی کے پاس سے کٹا ہوا تھا، اس پر میری کچیلی سی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ عالیہ، پانی دو، عمران نے سنجیدگی سے کہا، اور بوڑھے نے بائیں ہاتھ میں تھاما ہوا سلور کا گلاس آگے بڑھایا۔ عالیہ نے آگے بڑھ کر گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا اور پھر اسے دھو کر اس میں بالٹی سے پانی بھر کر دے دیا۔ بوڑھے نے 2 گلاس پانی پیا اور پھر کراتی ہوئی آواز سے بولا، شکریہ، اور پھر وہ واپس پلٹا۔ شاید آپ کچھ بیمار ہیں بابا، کیا بات ہے؟ عمران کا پیشہ ورانہ جذبہ اوت کر آیا اور بوڑھا رک گیا۔ ہاں بیٹے، ہاتھ میں زیادہ تکلیف ہے، برداشت نہیں ہو رہی، شاید بخار بھی چڑھ آیا ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ اوہ، ذرا دکھائیے، عمران نے کہا اور بوڑھے کے قریب پہنچ کر ہمدردی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بوڑھے کو شدید بخار تھا۔ ارے، آپ کو تو تیز بخار ہے، اس نے کہا۔ میرا بھی خیال تھا یہی، پیاس کی شدت بھی یہی بتاتی تھی۔ عالیہ، تمہارے پاس فرسٹ ایڈ باکس ہے، وہ ذرا نکالو،
इमरान ने कहा और फिर बूढ़े को सहारा देकर बिस्तर पर ले आया। आराम से लेट जाएं बाबा, हम लोग डॉक्टर हैं और ये मेरी बीवी आलिया है। मेरा नाम इमरान है। हम आपको दवा देंगे, बुखार उतर जाएगा। अरे कहाँ तकलीफ करोगे बेटे, तुम्हारी यही मेहरबानी क्या कम है कि इतनी रात गए मेरे जगाने से जाग गए और पुराना माने। बूढ़े ने एहसानमंदाना अंदाज में कहा, नहीं बाबा, ये तो हमारा फर्ज था। आप तकल्लुफ़ ना करें और आराम से लेट जाएं। इमरान ने इसके सीने पर हाथ रखते हुए कहा और बूढ़ा न्याज़मंदाना अंदाज में हंसते हुए लेट गया। आलिया अटैची से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल लाई। डॉक्टर और नर्स होने की हैसियत से वो दोनों इन चीज़ों की अहमियत समझते थे और दर हकीकत ये वक्त पर काम आ गई। इमरान ने बूढ़े का मुआयना किया, इसे एक इंजेक्शन दिया और एक दवा की एक खुराक पिला दी और फिर इसने बूढ़े के कटे हुए हाथ को सीधा करते हुए कहा, शायद आपका हाथ किसी हादसे का शिकार हो गया है, लेकिन आपने इस पर तवज्जो नहीं दी बाबा। इस तरह तो जख्म सड़ जाएगा और इसका जहर पूरे जिस्म में भी फैल सकता है। आप नहीं समझते कि इस मैली कुचैली पट्टी के अंदर कितने जरासीम होंगे। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ज़ख्म देखकर वक्ती तौर पर पट्टी तब्दील कर दूं। इसके बाद आप मेरा पर्चा लेकर शहर के अस्पताल चले जाइए, वहाँ आपका बाकायदा इलाज हो जाएगा। हमदर्द बच्चों, बूढ़े ने हंसते हुए कहा, मैं कहाँ जाऊँगा, तुम ही पट्टी वगैरह बदल दो। इमरान ने बूढ़े के कटे हुए हाथ की पट्टी खोलना शुरू कर दी। आलिया इसकी मदद कर रही थी। जख्म काफ़ी ख़राब था, ज़ाहिर है कि हड्डी कटी हुई थी। बूढ़ा खामोशी से आंखें बंद किए लेटा रहा। इमरान ने वक्ती तौर पर जो कुछ हो सका किया और इसकी जख्म पर नई पट्टी बांध दी। जब वो काम से फारिग हो गया तो बूढ़े ने आंखें खोल दी और फिर वो उठकर बैठ गया। आराम करो बच्चों, मैं इस तकलीफ पर एक बार फिर शर्मिंदा हूँ और आप बार बार हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हम कह चुके हैं कि ये हमारा फ़र्ज़ है। क्या आप हमें यह बताएंगे क्या आप यहीं रहते हैं? इमरान ने पूछा। हाँ, तुम्हारे कमरे से 3 कमरे छोड़कर, बूढ़े ने जवाब दिया। चौकीदार ने आपका जिक्र नहीं किया था। मेरा वजूद अदम वजूद बराबर है, बूढ़े ने जवाब दिया। लेकिन आपका हाथ कैसे कट गया बाबा? कोई ख़तरनाक हादसा हुआ होगा। हादसा? बूढ़े ने पुरख्याल अंदाज में कहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, हाँ, तुम इसे हादसा ही कह लो, लेकिन बड़ा ही पुरस्कार हादसा था वो, नाकाबिल यकीन। बाज़ औक़ात मैं खुद इसके बारे में सोचता हूँ तो अकल काम नहीं करती। मैं इसे ख्वाब समझने लगता हूँ, एक परेशान कुन ख्वाब। लेकिन कलाई में उठने वाली टीसें इस ख्वाब की हकीकत का एहसास दिलाती हैं। क्या हादसा था बाबा वो? आलिया मुतजस्सिस अंदाज में बोली। जवानी बड़ी मुतजस्सिस होती है, क्या तुम लोगों को नींद नहीं आ रही? बूढ़े ने पूछा। नहीं बाबा, अगर आपने हमें अपनी कहानी न सुनाई तो हम भी यूं सो न सकेंगे। बराए करम हमें अपने बारे में बताएं, हम आपके शुक्रगुजार होंगे, आलिया ने कहा और चोर नज़रों से इमरान की तरफ देखने लगी कि शायद वो आलिया की फरमाइश को पसंद न करे, लेकिन इमरान के चेहरे से खुद दिलचस्पी के आसार खवेदा थे। बूढ़े ने भी बारी बारी दोनों की शक्लें देखीं और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, बहुत दिनों के बाद तुम जैसे प्यारे बच्चों से मुलाकात हुई है, वरना इस वीराने में बूढ़े चौकीदार के सिवा कौन है? मैं भी इस सादलो देहाती से कोई गुफ्तगू नहीं करता। मैं सोचता हूँ कि इस बेचारे को जिंदगी गुजारने दो। मेरे बारे में जानने के बाद शायद वो यहाँ न रह सके। देहाती है ना, ये लोग तोहम परस्त होते हैं, खौफज़दा दास्तानें मशहूर कर देते हैं और मेरे बारे में भी वो यही करेंगे, खौफज़दा हो जाएंगे और अजीब अजीब सी मेरे बारे में दास्तानें मशहूर कर देंगे। चुनांचे अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही। बूढ़ा खामोश हो गया। आलिया ने कहा, इत्मीनान से बैठ जाइए बाबा। मैं ठीक हूँ, बूढ़े ने कहा और दीवार पर नजरें जमा दी। इसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। लालटेन की रोशनी
اس کی آنکھوں میں قندیلوں کی طرح روشن ہو گئی تھی اور پھر اس کی آواز ابھری، میرا نام عدیل بہمی ہے، ایک زمیندار گھرانے کا آوارہ فرزند ہوں۔ میرے 6 بھائی تھے، سب کے سب ہونہار اور جائیداد کے کاموں میں پوری طرح دلچسپی لینے والے۔ میں واحد فرد تھا جسے گھر کے تمام افراد نالاں تھے۔ میں کوئی کام نہ کرتا تھا، کسی معاملے میں دلچسپی بھی نہیں لیتا تھا۔ میں تو مہم جو تھا، سیاحت پسند۔ ابتدا میں میری سیاحت محدود رہی، لیکن اس کے بعد جب میرے والد نے میری حرکتوں اور لاپرواہیوں سے ناراض ہو کر مجھے جائیداد وغیرہ سے آگ کر دیا تو میں مکمل طور پر آزاد ہو گیا۔ میں نے وطن چھوڑ دیا۔ جائیداد اور خاندانی جھگڑوں سے ایک مہم پسند کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ والد صاحب کے اس اقدام کا میں احسان مند تھا جس نے مجھ پر سے اخلاقی قیود اٹھا لی تھیں۔ چنانچہ میں نے دنیا کی سیر شروع کر دی۔ روپے پیسے کی مجھے پرواہ نہ تھی، جہاں گیا محنت مزدوری کی، ضرورت کے مطابق رقم جمع کی اور آگے بڑھ گیا۔ اس طرح میں نے دنیا کے بیشتر ممالک دیکھ ڈالے۔ اس دوران میری مہم جو فطرت کی بھی تسکین ہوتی رہی۔ اس سیاحت کے دوران میرے ساتھ ایسے ایسے واقعات پیش آئے کہ مجھے قدم قدم پر موت کا سامنا تھا۔ موت اور میں اور موت، دھوپ سے تپتے صحرا، وحشی درندوں سے بھرے جنگلات، خونخوار انسانوں کی قید، کون سی صعوبت تھی جو میں نے برداشت نہ کی؟ اگر میں اپنی زندگی کی مکمل داستان سنانے بیٹھ جاؤں تو اس کے لیے بہت سی راتیں ناکافی ہوں گی، لیکن میں تمہیں صرف اتنا ہی بتاؤں گا جتنے کی ضرورت ہے۔ اپنے خاندان سے جدا ہوئے مجھے پورے 13 سال ہو چکے تھے۔ میرے اندر صعوبتوں کو برداشت کرتے کرتے اتنی تبدیلی آ گئی تھی کہ میرے والدین بھی مجھے نہیں پہچان سکتے تھے۔ میں ایک تجربہ کار سیاح تھا، سیر و سیاحت میں الجھ کر سب کو بھول گیا تھا۔ عزیز و اقارب مجھے یاد ہی نہیں تھے اور نہ ہی مجھے کبھی ان کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ ہاں تو میں اس شام کی داستان سنا رہا ہوں جب میں ایک لک و دک صحرا میں سفر کر رہا تھا، آبادی سے سینکڑوں میل دور حیوانوں کے دیش میں۔ لیکن اس علاقے میں تو حیوان بھی نہیں تھے، عجیب سی جگہ تھی۔ چاروں سمت ویرانی اور سناٹے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک عجیب سا ہولناک سناٹا، دور دور پہاڑی ٹیلے ابھرے نظر آ رہے تھے، نامور میدان میں خضر و درخت اس طرح نظر آ رہے تھے جیسے بدحرفہ کمبل اوڑھے بیٹھی ہوں، اور اگر کوئی ان کے قریب سے گزرے تو کمبل سے ایک ہاتھ برآمد ہو اور گزرنے والی کی ٹانگ پکڑ لے۔ کچھ ایسا ہی ڈراؤنا ماحول بن گیا تھا، اور پھر گہرے سیاہ بادلوں نے اس بھیانک ماحول کو اور خوفناک بنا دیا تھا۔ آسمان سیاہ گھٹاؤں سے ڈھک گیا اور میں نے متفکر نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ عام لوگ اس وحشت انگیز ماحول میں شاید ذہنی توازن برقرار نہ رکھ سکتے، لیکن میں عام انسان نہیں تھا۔ مجھے اس ماحول کی زیادہ پرواہ بھی نہیں تھی، لیکن سیاہ بادلوں نے مجھے قدرے متفکر کر دیا۔ یوں بھی سردیوں کے دن تھے اور پھر مجھے اس علاقے کی بارش کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات تھیں۔ بڑی طوفانی بارشیں ہوتی تھیں۔ اگر کسی پناہ گاہ تک پہنچنے سے پہلے بارش شروع ہو گئی تو میری پریشانی بڑھ جائے گی۔ لیکن پناہ گاہ کہاں تھی؟ میں نے چاروں طرف دیکھا۔ آسمان میں گرج اور چمک شروع ہو گئی۔ میں اس ٹیلے کی طرف دوڑنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ ممکن ہے ٹیلے کے دامن میں کوئی ایسی جگہ مل جائے جو مجھے بارش سے محفوظ رکھ سکے۔ تاریکی میں دوڑتے ہوئے مجھے 2-1 بار ٹھوکر بھی لگی، لیکن میں سنبھل گیا۔ پھر بارش کی پہلی بوند کے ساتھ میں ٹیلے کے دامن میں پہنچ گیا۔ دور سے جسے میں ٹیلا سمجھا تھا وہ ایک اچھا خاصا پہاڑ تھا۔ میں اس کے دامن میں پناہ تلاش کرنے لگا، اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے کئی چٹانیں ایسی نظر آ گئیں جو کسی صاحبان کی طرح جھکی ہوئی تھیں۔ میں جلدی سے ان میں سے ایک چٹان کے نیچے پہنچ گیا۔ اس بار کچھ ایسی بے سر و سامانی تھی کہ میرے پاس سب کچھ تھا، لیکن راستے میں کچھ دوستوں سے ملاقات ہو گئی
انہوں نے سامان الگ لیا اور مار الگ لگائی۔ میں نے کہا بھی کہ یار، مارنے سے کیا فائدہ، جو لینا ہے لے لو، مگر یہ شاید ان کی ہابی تھی۔ بہر صورت مختصر یہ کہ میں سیمنٹ سکڑ کر چٹان کے نیچے ہی بیٹھ گیا، اور پھر جو موسلا دھار بارش شروع ہوئی تو بس جل تھل ایک ہو گئے۔ بادلوں نے آج برس کر پھر کبھی نہ برسنے کی قسم کھائی تھی۔ پانی تھا کہ قیامت۔ چٹانوں پر پڑنے والی بوندیں اچھل اچھل کر کنکروں کی طرح جسم کے کھلے حصوں پر لگ رہی تھیں۔ اوپر سے سردی میرے پورے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، لیکن بے بسی تھی۔ میں کیا کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ جسم کو کچھ اور سکیڑ لوں۔ بادل گرج رہے تھے، بجلی ایک سیکنڈ میں درجنوں بار چمک رہی تھی، اور میری نگاہیں بے بسی سے چاروں طرف بھٹک رہی تھیں۔ اس بار زور سے بجلی چمکی تو میں اپنے بائیں سمت دیکھ رہا تھا۔ جس سیاہ دھبے پر میری نگاہ جمی ہوئی تھی، اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ چٹان ہے یا کسی کار کا دہانہ۔ بجلی نے میری یہ مشکل حل کر دی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی سوراخ ہی ہے۔ میں ہمت کر کے سوراخ کی طرف بڑھ گیا۔ ممکن ہے وہ کسی بڑے کار کا سوراخ ہو اور مجھے اس میں پناہ مل جائے۔ سرد ہوائیں ہڈیوں میں سوراخ کیے دے رہی تھیں، اور میں کافی پریشان ہو چکا تھا۔ چٹان کی پناہ سے نکلتے ہی بارش نے مجھے شرابور کر دیا، حالانکہ سوراخ کا فاصلہ چند قدم کا تھا۔ بہر صورت میں لپک کر سوراخ کے قریب پہنچ گیا، اور پھر یہ دیکھ کر مجھے ازحد خوشی ہوئی کہ در حقیقت وہ کسی غار کا دہانہ ہی تھا۔ حالانکہ کپڑے بھیگ جانے سے سردی کا احساس اور شدید ہو گیا تھا، لیکن غار مل جانے کی خوشی میں نے اس احساس کو فراموش کر دیا، اور میں دہانے میں داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی سرد ہواؤں سے نجات مل گئی اور میری جان میں جان آئی۔ گو کہ میرا بدن اب بھی کپ کپا رہا تھا، لیکن باہر کی بنسبت سکون تھا۔ میں نے سب سے پہلے اپنی قمیص اتار کر اسے پانی نچوڑا اور اسے دوبارہ پہن لیا۔ اس کے بعد زیریں لباس کو بھی خشک کر لیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے غار کا جائزہ لیا۔ یہ جگہ خطرناک بھی ہو سکتی تھی۔ ممکن ہے کہ اندر سانپ ہوں یا کوئی اور خوفناک جانور رہتا ہو۔ اگر یہ خیال پہلے میرے ذہن میں آ جاتا تو شاید میں تاریک غار میں داخل ہونے سے جھجکتا، لیکن سردی نے میرے حواس زائل کر دیے تھے، اس لیے میں کچھ سوچ ہی نہ سکا تھا۔ اور جب ٹھنڈ سے نجات ملنے کے بعد یہ خیال آیا تو میرے جسم میں سرد لہریں دوڑ گئیں۔ میں تاریکی میں آہٹ سننے لگا، لیکن کئی منٹ تک کوشش کے باوجود کوئی سرسراہٹ، کوئی پھنکار سنائی نہ دی، اور مجھے کسی قدر اطمینان ہو گیا۔ تب میں نے دونوں ہاتھ بلند کر کے غار کی اونچائی کا اندازہ لگایا، لیکن میرے ہاتھ خلا میں ٹٹول کر واپس آ گئے۔ غار کی چھت بلند تھی۔ پھر میں دونوں ہاتھ آگے کیے بڑھنے لگا، اس دوران اپنے ارد گرد ٹٹولتا جا رہا تھا، لیکن کوئی چیز نہ تھی۔ البتہ تھوڑی دور جا کر میرے ہاتھ غار کی دیوار سے ٹکرائے اور میں جلدی سے رک گیا۔ شاید یہاں غار کا اختتام ہو گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے بائیں سمت ہلکی سی روشنی کا احساس ہوا، اور میں چونک کر ادھر دیکھنے لگا۔ دور، کافی دور، تقریباً 100 گز کے فاصلے پر ایک روشنی کا دائرہ نظر آ رہا تھا۔ میلی میلی سرد روشنی نہ جانے کہاں سے آ رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا۔ باہر تاریکی تھی، موسلادھار بارش ہو رہی تھی، آسمان سیاہ گھٹاؤں سے ڈھکا ہوا تھا، اس لیے چاند کی روشنی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، جس کے بارے میں سوچا جاتا کہ شاید کسی رکھنے سے اندر آ رہی ہے۔ یقیناً یہ روشنی مصنوعی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں میرے علاوہ بھی کوئی ہے، پر کون؟ شاید کوئی تارک الدنیا جو دنیا کی گندگیوں سے اکتا کر ان پہاڑوں میں فروکش ہو۔ اگر ایسا ہے تو اس سے مجھے مدد مل سکتی ہے، تھوڑی سی گرمی، ممکن ہے کہ اوڑھنے کے لیے کوئی چیز۔ اور میں تیز تیز قدموں سے روشنی کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے یہ فاصلہ دوڑتے ہوئے طے کیا اور اس سوراخ کے نزدیک پہنچ گیا
جہاں سے روشنی چھن رہی تھی۔ کافی بڑا سوراخ تھا۔ میں نے ایک لمحہ رک کر اندر کی آہٹ لی اور جب کوئی آواز سنائی نہ دی تو اس سوراخ سے اندر داخل ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف قدم رکھتے ہی میری آنکھیں حیرت و تعجب سے پھیل گئیں۔ یہ ایک عظیم الشان غار تھا، اتنا بڑا غار جس کی دوسری سمت نظر نہیں آتی تھی، اور اس غار میں جگہ جگہ چھوٹی بڑی عورتوں اور مردوں کے مجسمے تھے۔ سیاہ پتھر کے مجسمے مختلف انداز میں استادہ تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ایک چھوٹی سی بستی کے لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور پھر کوئی ایسی ہوا چلی ہو جس نے ان سب کو پتھر میں تبدیل کر دیا ہو۔ جگہ جگہ لمبے شمعدان رکھے ہوئے تھے اور ان شمعدانوں میں شمعیں روشن تھیں جو باہر سے نظر نہ آتی تھیں، البتہ ان کی زرد روشنی نے پورے ماحول کو اجاگر کر رکھا تھا۔ میری عقل چکرا کر رہ گئی۔ اس ویران علاقے میں ان مجسموں کا وجود کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ کون سنگ تراش تھے جنہوں نے یہ مجسمے تراشے تھے اس ویرانے میں جہاں انسان کا گزر مشکل تھا؟ ان مجسموں کی کیا ضرورت تھی؟ کسی ایک آدمی نے یہ کارنامہ انجام نہ دیا ہوگا۔ مجسموں کی جتنی تعداد یہاں موجود تھی، انہیں تراشنے کے لیے اگر سینکڑوں سنگ تراش مصروف ہو جائیں تو بھی سالہ سال لگیں گے۔ پھر یہ مجسمے کہاں سے آئے؟ انہیں یہاں استادہ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس پراسرار ماحول میں آ کر میں بارش اور سردی کے احساسات کو فراموش کر بیٹھا۔ مجسموں کے بارے میں میری جستجو جاگ اٹھی۔ میں ان کی یہاں موجودگی کا مقصد معلوم کرنا چاہتا تھا، چنانچہ میں ان کے درمیان داخل ہو گیا۔ میں قریب سے انہیں دیکھنے لگا۔ میرے سامنے ایک سیاہ بوڑھا تھا جس کے بے ترتیب بال وحشتناک طور پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے جسم پر ایک کپڑا عجیب انداز میں لپٹا ہوا تھا۔ جسم کے کھلے ہوئے حصوں کو چھریاں پڑی ہوئی تھیں، لیکن چوڑے اور مضبوط نظر آ رہے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور چونک کر پیچھے ہٹ گیا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں نفرت اور کینہ توزی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے میری یہاں آمد پسند نہ آئی ہو۔ تب میں اس کے قریب سے ہٹ کر اس خوبصورت عورت کے سامنے پہنچ گیا جس کا شیرخوار بچہ اس کے کندھے سے لگا ہوا تھا، اور وہ میری طرف متوجہ نہ تھی بلکہ اس ادھیڑ عمر کی عورت کو دیکھ رہی تھی جو کمر پر ہاتھ رکھے طنزیہ انداز میں شیرخوار بچے کی ماں کو گھور رہی تھی۔ ماں کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ نہ جانے بوڑھی عورت اسے کیا کہنا چاہتی ہے۔ میں نے بوڑھی کے قریب پہنچ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے دماغ ٹھنڈا رکھنے کے لیے کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ ایک ہی انداز کے لباس، ایک جیسے خد و خال، لمبے چوڑے چست و توانا لوگ مختلف کاموں میں مشغول تھے۔ میں نے کسی اور کو اپنی طرف متوجہ نہ پایا اور آگے بڑھتا رہا، لیکن پھر ایک خوبصورت سی لڑکی کو دیکھ کر مجھے پھر رک جانا پڑا۔ بڑے حسین خد و خال تھے، آنکھوں میں شرم، چہرے پر پسینہ۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس نے مجھے اتنے قریب دیکھ کر شرم سے پلکیں جھکا لی ہوں، لیکن میری آمد اسے ناگوار بھی نہیں گزر رہی تھی۔ بے نظیر، بے مثال، میں نے کہا اور اس کی ٹھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر اسے اوپر اٹھانے کی کوشش کی، اور لڑکی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میری نگاہیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور بلا شبہ میں ہوش و حواس میں بھی تھا۔ اس سے پہلے صرف لڑکی کی آنکھوں میں شرم تھی اور ہونٹ سادہ تھے، لیکن اب ان ہونٹوں پر مسکراہٹ کی لکیر کھنچ گئی تھی۔ یہ میرا وہم تھا یا حقیقت؟ میں اسے وہم نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ لڑکی کی مسکراہٹ میرے الفاظ کا رد عمل تھا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا پتھر کے مجسمے مسکرا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں، ناممکن۔ مجھے اپنی آنکھوں ہی کو جھٹلانا پڑا۔ ممکن ہے کہ پہلے میں نے اس باریک سی مسکراہٹ پر غور ہی نہ کیا ہو۔ میں کئی منٹ تک لڑکی کے چہرے پر کوئی اور کیفیت تلاش کرتا رہا،
لیکن وہ اسی طرح شرمگی انداز میں مسکراتی رہی۔ اس کی ہمت نہ ہوئی تھی کہ پلکیں اٹھا کر میرے چہرے کی طرف دیکھے۔ پھر میں اس کے پاس سے ہٹ کر آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دور چل کر میری ملاقات ایک جنگجو سے ہوئی۔ تندرست و توانا جسم، لمبا قد، وجیح مردانہ چہرہ، آنکھوں میں ایک خوفناک عزم، ہاتھ میں تلوار۔ اس کی نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ میں نے اس کی تلوار کی دھار پر انگلی پھیری اور آگے بڑھ گیا۔ خطرناک آدمی کے سامنے رکنا ٹھیک نہیں تھا۔ بے شمار مجسمے تھے اور ان کے مختلف انداز۔ آخر میں ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں چند تجربے کار بوڑھے سر جوڑے بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر غور و فکر کے آثار تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی اہم مسئلے میں الجھے ہوئے ہوں اور فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں کہ کیا کیا جائے۔ میں ان کے قریب بیٹھ گیا، لیکن بوڑھے میری طرف متوجہ نہ ہوئے۔ شاید اس وقت انہوں نے میری ذات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو بڑے میاں؟ میں نے ایک بوڑھے کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اور تم میری اس وقت کی کیفیت کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے جب بوڑھے نے گردن گھما کر متفکرانہ انداز میں مجھے دیکھا۔ ہاں، یہ میرا وہم نہیں تھا۔ اگر میں اسے وہم سمجھنا بھی چاہتا تو وہم قرار نہ دے سکتا تھا، کیونکہ بوڑھے کی پلکیں مسلسل جھپک رہی تھیں۔ وہ پرخیال انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں خوف سے کئی قدم پیچھے ہٹ گیا، لیکن اسی وقت ایک ہاتھ میری شانے پر آ ٹکا۔ میرے حلق سے ایک گھگیائی ہوئی آواز نکل گئی۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا جس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ بھی ایک قبیح ہیکل مجسمہ تھا، لمبا تلنگا، موٹی گردن، چوڑی کلائی، چوڑا چہرہ جس پر زخم کا نشان تھا۔ یہ مجسمہ اس جنگجو نوجوان کے چہرے سے بہت مشابہ تھا جو ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا تھا۔ فرق صرف اس زخم کے نشان کا تھا جو اس کے چہرے سے موجود تھا۔ اس کا ہاتھ اس انداز میں اٹھا ہوا تھا کہ کسی کے شانے پر ٹک جائے۔ میں نے سمجھا کہ اس نے کندھا پکڑ کر مجھے روکا ہے۔ میں اس سنگی ہاتھ کے نیچے سے نکل آیا، لیکن میری نگاہیں اب بھی اس بوڑھے پر جمی ہوئی تھیں جس نے پلکیں جھپکائی تھیں۔ بوڑھا ابھی تک مجھے گھور رہا تھا اور اس کی گردن میری طرف گھومی ہوئی تھی۔ پھر اس نے گردن موڑ کر دوسروں کی طرف دیکھا۔ اور میرے بچوں، میری بات پر یقین کرو، میں نے ان کی سرگوشیاں سنی۔ وہ آہستہ آہستہ گفتگو کر رہے تھے۔ دوسرے بوڑھے گردن ہلا رہے تھے، بالکل زندہ انسانوں کی طرح۔ خوف و دہشت سے میری حالت بگڑ گئی۔ میرا دل چاہا کہ بے تحاشا یہاں سے چیختا ہوا بھاگ نکلوں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور جسم میں سرد لہریں دوڑ رہی تھیں، لیکن کوشش کے باوجود میں قدم نہ اٹھا سکا۔ میرے قدم جم گئے تھے۔ تب اس بوڑھے کی پہلی آواز ابھری۔ ہاں، میرے کانوں نے وہ آواز سنی۔ قریب آؤ اجنبی، دہشت نہ کھاؤ، قریب آؤ، ہم تمہارے کاندھوں پر ایک ذمہ داری ڈال رہے ہیں، آؤ۔ بوڑھے نے پوزیشن بدلی اور گوشت پوست کے انسان کی طرح کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے کس طرح میرے حلق میں سے گھٹی ہوئی دہشت زدہ چیخ نکل گئی۔ اس چیخ نے میرے اعصاب کو بھی اس طلسماتی شکنجے سے آزاد کر دیا۔ میں نے گھگائے ہوئے انداز میں چیختے ہوئے باہر کی طرف چھلانگ لگا دی۔ میں مجسموں کو دھکیلتا ہوا غار کے تہانے کی طرف دوڑنے لگا اور مجسموں کی آوازیں ابھریں، لینا، پکڑنا، جانے نہ پائے، نکلنے نہ پائے۔ اور اس کے ساتھ ہی چاروں طرف نصب مجسموں میں زندگی دوڑ گئی۔ وہ سب ہنستے چیختے مجھے پکڑنے کے لیے لپ گئے اور ان کے کان پھاڑ دینے والے شور سے میرے دل کی حرکت بند ہونے لگی۔ دہشت سے میرے خد و خال بگڑ گئے تھے اور پھر چاروں طرف سے یلغار کر کے مجھے پکڑ لیا گیا۔ میرا سر چکرا رہا تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ دل تھا کہ سینے کا پنجرہ توڑ کر باہر نکل پڑنے کے لیے بے چین تھا۔ سوچنے سمجھنے کی قوت سلب ہو گئی تھی اور پراسرار مجسمے مجھے مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ ان کے سنگین ہاتھ میری ہڈیاں کچلے دے رہے تھے۔ دوسری طرف وہ پراسرار بوڑھے میری طرف بڑھ رہے تھے۔
ان کے چہروں پر گہری سنجیدگی تھی۔ چند منٹ کے بعد وہ میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ہماری مجلس نے فیصلہ کیا ہے اجنبی کہ ہم اپنا مقدمہ تمہارے سامنے پیش کریں۔ ہم تمہیں منصف بنا رہے ہیں۔ اب تم ہمارے درمیان آ ہی گئے ہو تو ہمارا فیصلہ کرتے جاؤ۔ یہ مسئلہ صدیوں سے الجھا ہوا ہے، اسے سلجھانا اب تمہارا فرض ہے۔ تم اپنے فرض کو چھوڑ کر کیوں بھاگ رہے ہو؟ فرض سے بھاگنے والوں کی زندگی فضول قرار دی جاتی ہے، ہم اسے ختم کر دیتے ہیں۔ تمہیں ہمارے مقدمے کا فیصلہ کرنا ہوگا، دوسرے بوڑھے نے کہا۔ صحیح فیصلہ، خیال رہے اگر تم صحیح فیصلہ نہ کر سکے تو تمہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی، تیسرے نے کہا، اور پھر سب شور مچانے لگے۔ پھر پہلے بوڑھے نے کہا، ٹھیک ہے، اسے چھوڑ دو، اور ہاں، تم اس غار کے دروازے پر چلے جاؤ۔ اگر یہ بھاگنے اور غار سے نکلنے کی کوشش کرے تو اس کی گردن اڑا دو۔ اس نے دو ایسے مجسموں کو اشارہ کیا تھا جو لباس اور وضاقتے سے پہرے دار نظر آ رہے تھے۔ چنانچہ دونوں مجسمے جا کر دروازے پر جم گئے۔ میرے بدن سے لہو کا ایک ایک قطرہ خشک ہو گیا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میں اس شیطانی چکر سے نکل نہ سکوں گا۔ چنانچہ میں نے ہتھیار ڈال دیے اور انہوں نے میرے بازو چھوڑ دیے۔ تمہیں اب یہ فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔ ہم صدیوں سے پریشان ہیں، بوڑھے کہنے لگے۔ پھر ان میں سے پہلے بوڑھے نے قریب پہنچ کر دوستانہ انداز میں میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آؤ پہلے میں ضروری لوگوں سے تمہارا تعارف کروا دوں۔ ان لوگوں سے ملاقات ضروری ہے جن کی زندگی کا انحصار اب تمہارے فیصلے پر ہے۔ وہ آگے بڑھا اور میں گھسٹتے قدموں سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ سب سے پہلے وہ اس خوبصورت لڑکی کے قریب پہنچا اور اس کے سامنے رک گیا۔ لڑکی کسمسانے لگی، اس کی گردن کچھ اور جھک گئی۔ یہ لابیہ ہے، کروسا کے وزیر کی بیٹی، کروسا کی سب سے حسین لڑکی، کروسا کے حکمراں کی ملکیت۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس حسین دوشیزہ کو دیکھا۔ اس وقت وہ گوشت پوست کی معلوم ہوتی تھی اور اس کی شہابی جلد کے نیچے سرخ خون گردش کرتا نظر آتا تھا، جس سے اس کی دلکشی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ میں اس کے حسین پیکر میں کھو گیا۔ تب بوڑھے نے میرے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، آگے آؤ، آگے آؤ، تمہیں اس کے حسن سے متاثر ہونے کا حق نہیں پہنچتا۔ دونوں جنگجو تمہاری گردن اڑا دیں گے، کیونکہ کروسا کا حکمراں کوئی اجنبی نہیں بن سکتا۔ میں گھبرائے ہوئے انداز میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ تب وہ مجھے اس مجسمے کے پاس لے گئے جس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور جس کے چہرے پر زخم کا نشان تھا۔ مجسمے نے مجھے خشک نظروں سے دیکھا اور بوڑھے کی آواز ابھری، یہ دارال ہے، کروسا کے شہنشاہ کا بیٹا، سلطنت کا دعوے دار، کروسا کا زبردست جنگجو۔ اور اب آگے آؤ۔ وہ ایک لمبا راستہ طے کر کے اس مجسمے کے نزدیک پہنچا جو تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑا تھا اور دارال کا ہم شکل تھا۔ تب بوڑھے نے کہا، یہ فارال ہے، شہنشاہ کا دوسرا بیٹا، یہ بھی سلطنت کا دعوے دار ہے۔ اب میں تمہیں اس مقدمے کی ایک اور اہم شخصیت سے ملاؤں۔ ان چاروں کرداروں کے گرد کہانی گھومتی ہے، باقی لوگ اضافی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے ان کا تعارف بے سود ہوگا۔ بوڑھا مجھے اس بوڑھے آدمی کے پاس لے گیا جس کے جسم کے حصے اریاں تھے اور جس نے مجھے کینہ توز نظروں سے گھورا تھا۔ اس وقت بھی بوڑھے کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے حقارت آمیز نگاہوں سے مجھے گھورا اور میرے ساتھی بوڑھے کی آواز ابھری، یہ شاراب ہے، اس مقدمے میں ایک وکیل، اور اب اگر تم تیار ہو تو مقدمہ تمہارے سامنے پیش کیا جائے۔ کیا تم تیار ہو؟ بوڑھے نے مجھے دیکھا اور میری گردن خود بخود ہل گئی۔ بلا شبہ گردن کے ہلانے میں میرے کسی ارادے کو دخل نہ تھا۔ ٹھیک ہے، بوڑھے نے کہا اور اپنا سنگین ہاتھ میری آنکھوں پر رکھ دیا۔ چند لمحات کے لیے سب کچھ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے اپنے جسم کو ہلتے ہوئے محسوس کیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے گھنٹیوں کی مترنم آوازیں اور انسانوں کا شور سنائی دینے لگا۔ پھر بوڑھے کا ہاتھ میری آنکھوں سے ہٹ گیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو مجھے اپنے حواس پر یقین ہی نہ آیا۔ میں 4 گھوڑوں کے ایک خوبصورت رتھ پر سوار تھا اور گھوڑے ایک شان سے آگے بڑھ رہے تھے۔
میرے دونوں طرف جھروکے تھے جن سے باہر کے مناظر نظر آ رہے تھے۔ بے حد خوبصورت شہر تھا۔ دونوں سمت دکانیں لگی ہوئی تھیں، لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے۔ کروسا کی حسینائیں انوکھے لباس میں چہل قدمی کر رہی تھیں، باقی جوان ان کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ رتھ میں میرے علاوہ اور کوئی نہ تھا، اور اس کی بناوٹ ایسی تھی کہ اس کوچوان کو میں دیکھ بھی نہ سکتا تھا جو اسے چلا رہا تھا۔ خوبصورت عمارتوں کے درمیان سے گزر کے رتھ ایک بہت بڑی اور شاندار عمارت کے سامنے پہنچ کر رک گیا، اور دربان نما آدمی میرے قریب آ گئے۔ انہوں نے رتھ کا دروازہ کھولا اور ایک جڑاؤ چوکی میرے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ نہ جانے کیوں میں اس ماحول سے اجنبیت نہیں محسوس کر رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران تو ضرور ہوا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے، کہاں جانا چاہیے، اور میں اس بات پر خود حیران تھا۔ بہرحال میں چوکی پر قدم رکھ کر نیچے آ گیا اور پھر پھیلی ہوئی لمبی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا جن کے کنارے مسلح دربان مستعد کھڑے تھے۔ میں سیڑھیوں سے گزر کر اس محرابی دروازے میں پہنچ گیا۔ ہاں، انہی بوڑھوں کی ٹولی نے میرا خیر مقدم کیا اور میرے پیچھے چلنے لگے۔ محرابی دروازے کی دوسری طرف عدالت کا منظر تھا۔ جو بھی نشستیں پڑی ہوئی تھیں جن پر بے شمار آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک طرف تارال کھڑا ہوا تھا اور دوسری طرف فارال بدحیت بوڑھا بھی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دوسری طرف چند نشستیں خالی پڑی ہوئی تھیں اور سامنے جج کی نشست تھی۔ بوڑھے مجھے منصف کی نشست پر چھوڑ آئے اور خود ان خالی نشستوں کی طرف بڑھ گئے۔ پھر ایک جوان العمر آدمی نے کھڑے ہو کر ایک کاغذ کا رول کھولا اور اسے پڑھنے لگا۔ کروسا کے مہربان حکمراں کو انتقال کیے 1 ماہ گزر چکا ہے۔ ملک بغیر حکمراں کے ہے، جبکہ کروسا کے 2 شہزادے موجود ہیں، تارال اور فارال۔ لیکن کروسا کی بدقسمتی سے یہ دونوں جڑواں بھائی ہیں اور بیک وقت پیدا ہوئے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے حکومت کی قربانی دینے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن لابیہ ان دونوں کے درمیان بنائے مخاصمت ہے۔ دونوں بھائی چاہتے ہیں کہ دوسرا بھائی حکومت لے لے اور لابیہ کو اس کے لیے چھوڑ دے، لیکن اس پر دونوں میں سے کوئی تیار نہیں ہے۔ کروسا کے قانون کے مطابق ایک ہی خون آپس میں جنگ نہیں کر سکتا، ورنہ تلوار دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیتی۔ اب تک اس سلسلے میں جو کارروائی ہو چکی ہے وہ تفصیل بعد درج ہے۔ دونوں بھائی چونکہ حکومت اور کروسا کی سب سے حسین لڑکی کے لیے آپس میں جنگ نہیں کر سکتے، اس لیے منصف اول کے حکم سے ان دونوں کو ایک ایک مست ہاتھی سے جنگ کرنا پڑی، لیکن دونوں بھائیوں نے ہاتھیوں کو ہلاک کر دیا۔ اس طرح منصف اول کے غلط فیصلے پر اس کا ہاتھ قلم کر دیا گیا۔ منصف دوئم نے ان دونوں کے لیے تاریک آبشار کے ڈھلان والے غار میں زہریلے سانپوں کے جوڑے کو ہلاک کرنے کی تجویز رکھی۔ دونوں نے ایک ایک سانپ ہلاک کر دیا اور منصف دوئم کو بھی غلط فیصلے کی سزا دی گئی۔ اس کے بعد سے کوئی شخص اس مقدمے کی پیروی کرنے کو تیار نہ تھا۔ بہرحال ہمیں خوشی ہے کہ منصف سوئم بھی ہمارے درمیان آ گیا۔ ممکن ہے کہ وہ کوئی اچھا فیصلہ دے سکے۔ تفصیل منصف سوئم کے سامنے پیش کر دی گئی۔ اب فاضل منصف اس تفصیل کی روشنی میں کوئی مناسب حل پیش کرے۔ میرے اوزان خطا ہو گئے۔ ان دونوں بھائیوں کے جھگڑوں میں منصفوں کی جو شامت آئی تھی وہ میرے علم میں آ گئی تھی اور میں سخت پریشان تھا کہ کیا کروں، لیکن حالات سے اندازہ ہوتا تھا کہ اب مفر کی کوئی صورت نہیں، چنانچہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ پھر میری نظریں اس بدحیت بوڑھے کی طرف اٹھ گئیں جو شرارت آمیز نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، اور نہ جانے کیوں بدحواس ہو گیا۔ میں اس بوڑھے کے کردار سے میں ناواقف تھا، لیکن دقت یہ تھی کہ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ بہرحال کافی غور و خوض کے بعد میں نے کہا، کروسا کے دانشوروں، تمہیں علم ہے کہ میں تمہارے درمیان اجنبی ہوں، مجھے تمہارے ہاں کا قانون معلوم نہیں، تاہم میں اپنی طرف سے کچھ سوالات کروں گا۔ ہم جواب دیں گے، بہت سے لوگوں نے بیک وقت کہا۔ کیا تمہارے ہاں بڑے کے حق کو تسلیم کیا جاتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ 2 بھائیوں میں اگر ایک بڑا ہو تو کیا تم بڑے کو
حکومت کا حقدار قرار دو گے؟ ہاں، بڑے کا حق مسلم ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دونوں بھائی جڑواں ہیں، ایک بوڑھے نے جواب دیا۔ کیا وہ دونوں پیدائش کے وقت آپس میں جڑے ہوئے تھے؟ میں نے سوال کیا اور عدالت میں بھنبھناہٹ ہونے لگی۔ کیا کوئی ایسا فرد ہے جو ان دونوں کی پیدائش کے وقت موجود ہو؟ ایک بار پھر بھنبھناہٹ ابھری اور پھر ایک ضعیف العمر شخص کھڑا ہو گیا۔ میں کروسا کا روحانی پیشوا ہوں۔ جس وقت ملکہ کروسا کے ہاں بچے پیدا ہو رہے تھے، میں وہیں کھڑا دعائیں پڑھ رہا تھا۔ معزز بزرگ، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون پہلے پیدا ہوا تھا؟ بوڑھے نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر بولا، ہاں، پہلے دارال پیدا ہوا تھا۔ کیا آپ کو یقین ہے؟ میں نے مسرت سے پوچھا۔ ہاں، مجھے یقین ہے۔ تب پھر یہ بات ثابت ہو گئی کہ چند لمحات ہی صحیح، دارال بڑا ہے اور حکومت اسی کو ملنی چاہیے، اور قانون کے مطابق لابیا بھی اسی کی ملکیت ہے، میں نے کہا، اور عدالت میں ہی جان برپا ہو گیا۔ لوگ چیخ چیخ کر گفتگو کرنے لگے، لیکن اسی وقت وہ بدحیات بوڑھا کھڑا ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور گرجدار آواز میں بولا، یہ غلط ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دارال بڑا ہے۔ کیا تم کوئی تعویل پیش کر سکتے ہو ساران؟ ایک بوڑھے نے سوال کیا۔ ہاں، کیا تمہارے خیال سے یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن دلیل کمزور ہے اور فیصلہ فضول۔ دیکھو، میرے پاس یہ نلکی ہے اور یہ دو گولیاں، ایک سرخ ایک سفید۔ میں نے سفید گولی اس نلکی میں ڈال دی اور اس کے بعد سرخ۔ اب میں نے نلکی کو الٹا کیا تو پہلے سرخ گولی باہر آ گئی۔ کیا اس کی عمر سفید گولی سے زیادہ ہے؟ عدالت میں سناٹا چھا گیا، پھر بھنبھناہٹ گونجنے لگی اور اس کے بعد آوازیں تیز ہو گئیں۔ نہیں، فیصلہ غلط ہے، دارال بڑا نہیں ہے، فیصلہ غلط ہے، منصف کو سزا دی جائے۔ بوڑھے کی دلیل خود مجھے بھی تسلیم کرنا پڑی، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا، میں غلط فیصلہ دے چکا تھا۔ بوڑھوں نے مایوسی سے گردن جھکا دی تھی۔ چونکہ بدحیات بوڑھے نے دوبارہ کہا اور لوگ خاموش ہو گئے۔ ان دونوں میں سے ایک کی ابتدا پہلے ہے اور دوسرے کی انتہا اس لیے توازن برابر ہے، جو فیصلہ کن ہے، اس لیے فارال کو بھی بڑا قرار نہیں دیا جا سکتا، اس لیے یہ مقدمہ ابھی نامکمل ہے۔ منصف چہارم کی تلاش جاری رکھی جائے اور منصف سوئم کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ میرے جسم سے پسینہ بہہ نکلا، میں بدحواس ہو گیا اور دوسرے ہی لمحے میں نے جج کی کرسی سے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی۔ پہرے دار تلواریں لے کر میرے پیچھے دوڑے اور انہوں نے مجھے دبوچ لیا۔ بوڑھوں کی ٹیم میرے پاس پہنچ گئی اور پھر ان میں سے ایک نے غمناک آواز میں کہا، ہمیں افسوس ہے اجنبی کہ تم بھی ہمارے مسئلے کا حل پیش نہ کر سکے۔ بہرحال قانون کی پابندی ضروری ہے، تمہارا ہاتھ ضرور کاٹا جائے گا۔ اگر تمہارے ساتھ رعایت کی گئی تو ہم منصف چہارم سے محروم ہو جائیں گے اور ہمارا ملک بے شہنشاہ رہے گا۔ پہرے دار مجھے لے کر ایک کمرے میں پہنچ گئے جہاں لکڑی کا ایک شکنجا رکھا ہوا تھا۔ اس کمرے میں ایک جلاد صفت انسان موجود تھا۔ میرے ہاتھ کو لکڑی کے شکنجے سے ایک سوراخ میں پھنسا دیا گیا، اس طرح کہ میرا ہاتھ دوسری طرف تھا اور میں اسے دیکھ نہ سکتا تھا، اور پھر دفتن مجھے اپنے پورے جسم میں درد کی لہریں دوڑتی محسوس ہوئیں اور میرا جسم پھڑکنے لگا۔ کوشش کے باوجود میں اپنے دماغ پر قابو نہ پا سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں اسی غار میں موجود تھا۔ مجسمے جو کہ تو تھے وہ سب مجھے دیکھ رہے تھے۔ تکلیف کی شدت سے میری جان پر بنی ہوئی تھی اور میں کرا رہا تھا۔ بوڑھے اٹھ کر میرے پاس پہنچ گئے۔ کیا تم تکلیف کی شدت سے نجات پانا چاہتے ہو؟ ہاں، مجھے اس تکلیف سے نجات دلاؤ خبیثو۔ تم نے مجھے زبردستی منصف بنا کر اس مصیبت میں ڈال دیا، میں نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، اور بوڑھے نے غمناک انداز میں گردن ہلائی۔ ہم جس مصیبت سے دو چار ہیں اس کا بھی تو اندازہ کرو، اس نے کہا۔ ہمارا ملک بے شہنشاہ ہے اور یہ کسی ملک کے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ بہرحال تمہاری مدد ہمارا فرض ہے۔ لاؤ، اس نے دوسرے بوڑھوں میں سے ایک سے کہا
اور اس نے ایک پیالہ اٹھا کر میرے سامنے پیش کر دیا۔ اسے پی لو، تمہیں تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ میں نے بدحواسی سے منہ آگے بڑھا دیا اور اس سیال کو پی گیا جو بدبودار تھا، لیکن جس سے مجھے ہاتھ کی تکلیف کم ہو جانے کی امید تھی، اور در حقیقت مجھے اپنے جسم میں سکون کی لہریں محسوس ہوئیں۔ میرے ہاتھ کی تکلیف معدوم ہو گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے ایک اور بات محسوس کی۔ میرا جسم بے حس ہوتا جا رہا تھا۔ ہاں، میں سنگی مجسمے میں تبدیل ہو رہا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میرا جسم پتھر کی طرح سخت ہوتا جا رہا ہے، اور پھر میں بھی ان مجسموں میں شامل ہو گیا۔ لیکن میرے ہوش و حواس درست تھے۔ میں دیکھ سکتا تھا، بول سکتا تھا، لیکن میرا جسم ساکت تھا، پتھر کی طرح۔ تب بوڑھے نے کہا، اب تم بھی ہم میں سے ایک ہو۔ تمہیں تکلیف نہ ہوگی اس وقت تک جب تک دوبارہ گوشت پوشت کی دنیا میں نہ جاؤ، لیکن اس دنیا میں تمہارے ہاتھ کے زخم کا علاج نہیں ہے۔ یہ زخم پھیل جائے گا اور تم اذیت کی موت مر جاؤ گے۔ اس لیے یہاں ہمارے ساتھ رہ کر منصف چہارم کا انتظار کرو۔ اگر منصف چہارم نے اس مقدمے کا فیصلہ کر دیا تو پھر ہم سب اپنی دنیا میں لوٹ جائیں گے اور تم بھی اس دنیا کے ایک آزاد شہری ہوگے۔ آہ میرے بچوں، تم میری بے کلی اور میری بے بسی کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں کیسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ تم میرے ہاتھ کے زخم کو دیکھ رہے ہو؟ اس زخم کا علاج نہیں ہے۔ بوڑھا خاموش ہو گیا۔ عالیہ کے چہرے پر خوف کے آثار منجمد تھے۔ شاید وہ چشمے تصور سے مجسموں کے اس غار کو دیکھ رہی تھی، لیکن عمران کے چہرے پر دلچسپی کے آثار تھے۔ وہ شرارت آمیز نظروں سے بوڑھے کو دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے بوڑھے کی کہانی پر یقین نہیں آیا تھا۔ چنانچہ جب بوڑھے کو خاموش ہوئے کئی منٹ گزر گئے تو وہ بولا، کیا سوچ رہے ہو بابا؟ ہیں؟ بوڑھا چونک پڑا اور پھر پرخیال انداز میں بولا، ایک انوکھی بات، ایک عجیب خیال میرے ذہن میں آیا ہے۔ وہ کیا؟ عمران نے دلچسپی سے پوچھا۔ کیوں نہ منصف چہارم تمہیں بنایا جائے؟ کیا تم اس عجیب و غریب مقدمے کا کوئی فیصلہ کر سکو گے؟ بوڑھے نے پراسرار انداز میں کہا، اور عالیہ چیخ پڑی، نہیں نہیں، کیا بکواس ہے، کیا بکواس ہے یہ؟ عمران نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر ہنستے ہوئے بولا، مجھے ان سے کچھ سوالات تو کرنے دو عالیہ، اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ کیسے سوالات میرے بچے؟ بوڑھے نے سنجیدگی سے کہا، جب آپ پتھر کے مجسمے میں بدل گئے تھے بابا، تو پھر آپ گوشت پوست میں کیسے نظر آ رہے ہیں؟ اوہ، بوڑھے نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میں سمجھ گیا۔ شاید تم میری کہانی کو غلط سمجھ رہے ہو، اسے صرف میری ذہنی اختراع سمجھ رہے ہو۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا میرے بچے، تم نے میرے اوپر احسان بھی کیا ہے۔ میں گوشت پوست کی دنیا میں آ گیا ہوں، اس لیے میری تکلیف بھی اوت کر آئی ہے، لیکن یہ میری ڈیوٹی ہے۔ صدیاں گزر گئیں، ہمارے درمیان کوئی اجنبی نہیں آیا، ہمیں منصف چہارم کی تلاش ہے۔ چنانچہ کروسا کی عدالت نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ میں منصف چہارم کی تلاش کروں۔ کیونکہ میں اس دنیا کا باسی ہوں، اس لیے یہ فرض میرے سپرد کیا گیا ہے۔ اگر تم منصفی قبول کرو تو میری تکلیف رفع ہو سکتی ہے، مگر ٹھہرو، میں تمہیں اپنی بات کا یقین تو دلا دوں۔ وہ غار یہاں سے دور نہیں ہے، یہیں اسی عمارت کے نیچے وہ موجود ہے۔ صدیوں پہلے یہ علاقہ ویران تھا، یہاں پہاڑی ٹیلوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ میں نے اسی جگہ مجسموں کا غار دریافت کیا تھا۔ اب یہاں زمانے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہو گئی ہیں، لیکن غار جوں کا توں موجود ہے۔ بوڑھا کراتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس نے کمرے کے ایک حصے میں پہنچ کر فرش کا ایک ٹکڑا ٹٹولا اور پھر قوت صرف کر کے اسے کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح اٹھا دیا۔ فرش سے مدھم سی پراسرار روشنی پھوٹ پڑی اور ڈاکٹر عمران کے چہرے پر حیرت کے آثار ابھر آئے۔ آؤ، قریب آؤ، اس نے کہا، اور عمران عالیہ کا بازو پکڑے ہوئے فرش کے خلا کے پاس پہنچ گیا۔ خلا سے نیچے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ سنگی مجسمے نصب تھے، بے شمار مجسمے جن کے بارے میں بوڑھے نے بیان کیا تھا۔ عالیہ دہشت سے عمران سے چمٹ گئی۔
عمران کے چہرے پر بھی خوف کے آثار ابھر آئے۔ دفتن نیچے سے ایک آواز ابھری، کیا منصف چہارم مل گیا ہے بہمی؟ یہ ایک بوڑھی اور مناتی سی آواز تھی۔ ہاں شاید، انتظار کرو، بوڑھے نے کہا۔ نہیں نہیں، عمران خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا اور بوڑھا پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ آؤ ہماری مشکل حل کر دو، آؤ انکار نہ کرو، اب تم اس راز کے امین بن چکے ہو، اب تمہیں منصف چہارم بننا ہی پڑے گا۔ بوڑھے کی آواز میں کرختگی آ گئی۔ نہیں نہیں، عالیہ دہشتناک انداز میں چیخ پڑی اور عمران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ انہیں اپنے پیچھے بے شمار آوازیں سنائی دیں۔ پکڑو پکڑو، جانے نہ پائے، منصف بھاگ رہا ہے، اسے جانے نہ دو۔ اور وہ بے تحاشا دوڑتے ہوئے باہر نکل آئے۔ عالیہ کی دہشتناک چیخیں گونج رہی تھیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے بے شمار سنگی مجسمے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہوں۔ یہی حالت ڈاکٹر عمران کی تھی۔ وہ نہ جانے کس طرح چیخیں روک رہا تھا، اور ان کی خوفناک چیخیں سن کر سوتا ہوا چوکیدار لٹھ لیے باہر نکل آیا۔ کیا بات ہے حضور، کیا بات ہے؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، لیکن رک کر اسے جواب دینے کی فرصت کسے تھی؟ وہ بے تحاشا دوڑتے ہوئے ڈاک بنگلے کی عمارت سے نکل آئے۔ چوکیدار حیرانی سے کھڑا سر کھجا رہا تھا۔